الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دنیا میں انسان بڑی لمبی لمبی امیدیں بناتا ہے اور یہ نہیں جانتا ہے کہ کب اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور قبر میں چلا جائے گا. اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو کتنی امید رکھنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ماہ کے ادھار پر 100 دینار کے بدلے ایک کنیز خریدی. تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا تمہیں اسامہ پر حیرانگی نہیں؟ انہوں نے ایک ماہ کا ادھار کیا، بے شک انہوں نے لمبی امید باندھی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے جب بھی پلکیں جھپکی تو یہی گمان کیا کہ پلکوں کے ملنے سے پہلے ہی اللہ پاک میری روح قبض فرما لے گا، اور جب بھی نگاہ اٹھائی تو یہی گمان کیا کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی، اور جب بھی کوئی لقمہ اٹھایا تو میرا گمان یہی رہا کہ نکلنے سے پہلے ہی موت آنے کی وجہ سے حلق میں پھنس کر رہ جائے گا. پھر ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی اور تم اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. اب اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ کتنی لمبی امیدیں لوگ رکھتے ہیں. صرف 100 دینار ایک مہینے کے ادھار پر لیا تھا تو اتنی ساری باتیں، پلک اوپر سے نیچے آئے اس کی امید نہیں، لقمہ حلق سے نیچے اترے اس کی امید نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ امیدیں بڑی لمبی نہیں بلکہ چھوٹی رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طبعی حاجت سے فراغت حاصل کی اور پانی بہایا، پھر تیمم فرمایا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی تو قریب ہے. ارشاد فرمایا، میں پانی تک پہنچنے کی از خود امید نہیں رکھتا. طبعی حاجت سے مراد کرنے کی باتھ روم کا ناز میں ٹوائلٹ کرنا، استنجا کرنا. اب استنجا کرنے کے بعد آگے جا کے وضو کرنا ہے. اس بیچ میں اتنی امید تک ہم پہنچ کے پائیں کہ نہ پہنچ پائیں، بیچ میں تیمم کر رہے ہیں، پتہ نہیں پہنچ نہ پہنچ. وجہ کیا ہے؟ آخرت بالکل قریب ہے اور امید بہت چھوٹی. ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 لکڑیاں لی، ایک اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کی برابر میں، جبکہ تیسری کچھ دور پر. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. ارشاد فرمایا، ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے، جبکہ دور والی امید ہے. انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے مگر امید کے بجائے موت اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے. ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو آخرت کو بڑا قریب سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ لمبی امیدیں نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما.
یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے بخشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔